بڑے اچھے ہیں آپ، ماشاءاللہ اتنی دیر تک تقریر سنتے رہے، ساتھ دیا آپ نے، کہا مولانا مجبوری ہے، جس کرسی پر بیٹھ کر آپ تقریر کر رہے ہیں نا وہ میری ہے، مجھے لے جانا ہے، ورنہ میں کب کا چلا گیا ہوتا۔ بہرحال میں جانتا ہوں آپ لوگوں کی بھی مجبوری ہے، جتنا سناؤں گا سنیں گے، لیکن زیادہ دیر پریشان نہیں کروں گا۔ بہرحال کچھ ہنسی و مزاح کی باتیں تھی۔ آئیے جو موضوع مجھے دیا گیا، یہ موضوع افاضل علماء کرام کا تھا، مفکرین کا تھا، اور مجھ جیسے طالب علم، ابھی میں فضیلت محترم مولانا اقبال سلفی صاحب سے کہہ رہا تھا، جب سے مجھے موضوع ملا ہے، اشتہار دیکھا ہے، آج تک موضوع ہی رکھتا رہا، لیکن اب جا کر کے موضوع یاد ہوا ہے، تقریر کب یاد کروں گا۔ امت مسلمہ کا کھویا ہوا وقار اور اس کے تدارک کی صورت، بڑا لمبا موضوع ہے۔ امت مسلمہ اپنا وقار، یہ موضوع بتلا رہا ہے کہ آج کھو دیا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، اس کا مقام ختم ہو چکا ہے، اس کی اہمیت چلی گئی ہے، اور اسے کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے، اسے واپس کیسے لایا جائے۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے، آخر مسلمان زوال پذیر کیوں امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی کوئی حیثیت، اہمیت، قدر، منزلت، مقام، عزت، وقار نہیں رہ گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ نام نہاد مفکرین کچھ کہتے ہیں آج مسلمان تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ آپ لوگ بھی بہت سے لوگ یہ کہیں گے آج مسلمان تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے ہے، اس لیے اس کی اہمیت، اس کا وقار کم ہے، کھویا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ایک چیز بتا دوں، آج بھی مسلمان تعلیمی میدان میں دوسری قوموں سے کہیں آگے ہے۔ اب آپ کہیں گے یار یا تو آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں، آپ کسی بھی قوم کے بچے کو اور مسلمان کے بچے کو پکڑ کر کے دیکھ لیجئے، ہائی اسکول کی ڈگری لے کر کے گھومنے والے اپنے پڑوسی بھائی ہندو سناتن دھرمی کے بچے کو پکڑ لیجئے، مسلمان کے درجہ 8 پاس کے لڑکے کو پکڑ کر کے آپ امتحان لے لیجئے، گارنٹی کے ساتھ کہوں گا وہی مکتب کا طالب علم کامیاب۔ آج مسلمان کا بچہ پڑھا لکھا ہے، لیکن بدنصیبی اس کی یہ ہے، میں عالم ہوں، حافظ ہو جاؤں، قاری ہوں، مفتی بن جاؤں، لیکن اگر سروے کیا جائے گا تو میں جاہل ہی رہوں گا، کیونکہ میرے پاس سرکاری کوئی ڈگری نہیں۔ مسلمانوں کی بدنصیبی صرف یہ ہے، ان کے پاس تعلیم ہے لیکن ان کی ڈگریوں کی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس میں کیا مسئلات ہے، کیا وجہ ہے، بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں مختصر الفاظ میں، مختصر وقت میں اپنی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے ہے، اس لیے یہ زوال پذیر ہے، تو میرا یہ ماننا ہے یہ غلط ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اندلس کی تاریخ سامنے رکھیے، 800 سال تک تقریباً مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ کتنے؟ 800 سال تک۔ ان کے علم کا، ان کے ٹیکنالوجی کا، ان کے تعلیم کا مقام یہ ہے۔ یورپ جو آج اپنے آپ کو تعلیمی میدان میں، ٹیکنالوجی میں سب سے سپر کہتا ہے، سب سے آگے بتاتا ہے، وہ یورپ اس کے بچے کھیت در کھیت اندلس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ بھوکا ننگا تھا یورپ، کچھ نہیں تھا، تعلیمی میدان میں بالکل زیرو۔
اندلس کے اندر جاتے، اندلس کے مسلمان فری میں تعلیم دیتے، فری میں رہائش دیتے، فری میں کھانا کھلاتے تھے. یعنی تعلیم اندلس کے مسلمانوں کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ یورپ جیسے ملک کے لوگوں کو فری تعلیم دے رہے ہیں. تعلیم کا یہ مقام ہے، تعلیم کے اس مرتبے پر پہنچے ہوئے ہیں. لیکن وہی مسلمان اسی اندلس میں کیا گلگت بنی آپ حضرات جانتے ہیں. بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا گیا، عیسائی بننے پر مجبور کیا گیا، زمین سے ملک سے نکال کر کے باہر پھینک دیا. تعلیم ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نکالے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. تو یہ تعلیم سبب نہیں ہے مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کا. اس کے کھوئی ہوئی وقار کا سبب تعلیم نہیں ہے. اور میں چلوں خلافت عباسیہ دیکھ لیجیے، پوری دنیا پر جس کی ٹیکنالوجی کا سکہ چل رہا تھا، منگولوں سے شکست کھا جائے. کون منگول؟ قوم جن کے اندر تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں، کلچر نام کی کوئی چیز نہیں، تعلیم میں بالکل زیرو قوم، اور خلافت عباسیہ کو ختم کر دے رہی ہے. اور آگے چلیے، خلافت عثمانیہ آدھی دنیا پر اس کی حکومت چلے، اس کا راج چل رہا ہے اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی تعلیم کی وجہ سے. لیکن ختم. تو تعلیم نہیں ہے سبب میرے بھائیوں، سبب کچھ اور ہے. سبب کیا ہے؟ کئی ایک اسباب ہیں، اس کے تفصیلی موضوع تھا، لیکن مختصراً میں اسباب گنا کر کے بس چند منٹ میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا. جب اس کے اسباب کو مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کے، مسلمانوں کے وقار کے کھو جانے کے اسباب کو جب ہم تلاش کرتے ہیں قرآن کے اندر، جب ہم تلاش کرتے ہیں حدیثوں کے اندر، تو اسباب کچھ اور نظر آ رہے ہیں. آج ڈاکٹر چلا رہا ہے، یہ مولوی لوگ بالکل بیوقوف قوم ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. اللہ سارے لوگ اسباب، سب سے پہلا سبب ظلم عظیم ہے. ظلم عظیم، ظلم عظیم کیا ہے؟ ظلم ہے کسی بے قصور کو پکڑ کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا ظلم ہے. بے گناہ کا انکاؤنٹر کر دینا ظلم ہے. کسی بے گناہ کے گھر کو پراپرٹی پر بلڈوزر چلا دینا، اس کی جائیداد کو تباہ و برباد کر دینا ظلم ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ایک ظلم ہے جو میں بلا مبالغہ کہہ دوں وہ مسلمان کر رہا ہے. وہ کون سا ظلم ہے؟ قرآن مقدس اٹھاؤ، اللہ خود بیان کر رہا ہے وہ ظلم عظیم کون ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر دینا کبھی. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے. ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جائے گا. یہ ظلم جس بھی قوم کے اندر پایا گیا، اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا، برباد کیا، اس قوم کی حیثیت کو، اس کے وقار کو ختم کر دیا. اور یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ آج 90% بلا مبالغہ کہہ دو کہ مسلمانوں کے اندر شرک موجود ہے تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا. آج مزاروں کی بھیڑ دیکھ لیجیے، آج تعویذ بنانے والے ان مولویوں کے گھر کی بھیڑ، ان کے مقام دیکھ لیجیے. بہت ساری چیزیں ہیں شرک کے مختلف قسمیں ہمارے سماج اور ہمارے اہل حدیثوں کے گھروں میں. بیٹا پیدا ہوا ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے، اب دھاردار ہتھیار چارپائی پر رکھا ہوا، ہنسیا اور کھرپا شرک نہیں ہے تو پھر کیا؟ اور یہ شرک ظلم عظیم ہے. بیٹا بڑا ہوا خوبصورت ہے، بچی خوبصورت ہے،
نہلایا دھلایا کاجر لگایا اور یہاں ایک ٹیکا لگا کر کے شرک کر دیا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، جب بھی کوئی قوم ظلم کرتی ہے اللہ ظالموں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ ظلم مسلمانوں کے ہاں شرک کی شکل میں موجود ہے۔ تو پہلی وجہ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ ظلم کی شرک کی وجہ سے اللہ قوموں کو مٹاتا ہے؟ قرآن مقدس کی بے شمار آیتیں گواہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ظلم سے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، اللہ کہتا ہے انہی کے لیے امن ہے، سکون، اطمینان، عزت، وقار، امن اللہ کی دی ہوئی سب سے عظیم نعمت۔ آج امن دنیا کے اندر صرف مسلمانوں کے لیے، خاص کر کے ہندوستان میں نہیں، ہر طرح سے مارا جانا، ستایا جانا۔ کیا پتہ چلا کہ شاید اس کے اندر، اس قوم کے اندر ظلم عظیم موجود ہے، اور وہ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ پہلی وجہ شرک ہے، شرک کی وجہ سے آج مسلمانوں کا عزت و وقار مجروح ہوا، یہ تباہ و برباد ہوئے اور برباد ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ شرک ہمارے سماج سے ختم ہوتا دکھتا نہیں بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ بہت سارے، کئی ایک اسباب ہے۔ دوسرا سبب قرآن مجید سے دوری۔ آج انگلش کے نام پر چاہے جتنا ایڈمیشن فیس لگ جائے ہم تیار ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے، انگلش کے نام پر، دوسری چیزوں کے نام پر، ٹائی فائی، خرچ، ڈریس، ٹرانسپورٹ، جتنی بھی فیس لگے سب کچھ تیار ہے۔ آپ کا مکتب کہہ رہا ہے فری میں آپ کے بچوں کو تعلیم دیں گے، قرآن پڑھائیں گے، آپ خود تیار ہیں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پوچھا جائے انہی میں سے کئی لوگ ایسے مل جائیں گے جو یہ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بتاؤ کون سا مسلمان ہم قرآن نہ پڑھ پائے، قرآن سے دور ہوتے چلے؟ ابھی رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے، شب قدر کی عظیم رات گزری ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے، کہا گیا ہے بھائی صاحب، چچا جان، ایک ہی سما پڑھ لو، ایک ہی رکوع پڑھ لو، کچھ پڑھ کر کے جاؤ۔ تو کچھ لوگ تو جواب دینے کے لیے، یہ جواب کچھ لوگوں کا تھا کہ ہم قرآن پڑھ نہیں پاتے، کچھ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے۔ سوال اگر کر دیا جائے ان لوگوں میں سے کہ جب سے آپ نے علماء کو چھوڑ کر کے، جب سے آپ نے مکتب کی تعلیم میں، مکتب میں قرآن ختم کیا ہے، آج 60 سال کے، 50 سال کے، 70 80 سال کے ہو گئے ہیں، بتاؤ الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن کتنی بار پڑھا ہے، کتنی بار تلاوت کی ہے؟ کتنے لوگ مل جائیں گے جو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پورا قرآن اپنی زندگی میں ایک بار پڑھا ہو؟ یہ حالت ہے، قرآن سے دور بھاگتے چلے گئے، قرآن پر عمل نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن پڑھانا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین جبکہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان ھذا القرآن ترفعوا بید اللہ وترفعوا بایدیکم۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن جو ہے نا، اس کا ایک حصہ اللہ پکڑے ہوئے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا حصہ، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر اس سرے کو ہم چھوڑ دیں گے پھر کیا ہوگا؟ قرآن نازل ہوا اوپر سے، ہم کہتے ہیں قرآن نازل ہوا، جب ہم قرآن چھوڑیں گے تو نیچے گریں گے، قرآن پکڑیں گے۔ بہت ساری مثالیں ہیں میرے بھائیوں، آپ مان لیجئے ایک بجلی ہے، ایک بلب ہے، یہ بلب
یہ جنریٹر سے جڑا ہوا ہے، بجلی سے جڑا ہوا ہے. مجھ جیسے لوگوں کی اور کسی کا ٹچ کر دو، چھولو نہیں چھو سکتے کیونکہ بجلی کرنٹ سے جڑا ہوا ہے. لیکن اسی کا کنیکشن اگر جنریٹر سے کاٹ دیا جائے، ایک بچے کے ہاتھ میں تھما دیں گے، وہ لے کر کے کھیلے. قرآن کا جو تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، کرنٹ سے جڑا ہوا تھا، رب سے جڑا ہوا تھا اور ہم سے جڑا ہوا تھا، تب تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ نگاہ اٹھا کر کے مسلمانوں کی طرف دیکھتے. لیکن جیسے یہ کنیکشن ہم نے کاٹا، قرآن سے تعلق چھوڑا، آج بچہ لے کر کے ہمیں کھیل رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، طرح طرح کے سنا رہا ہے اور ہم سننے کے لیے تیار ہیں. نبی کائنات نے اس لیے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اسی قرآن کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں، اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے ایک قوم کو بلندی دے دے گا. صحابہ کرام کیا بنا رہے؟ توپ، ہتھیار یا کوئی موبائل، کوئی ٹیکنالوجی، قرآن سے ان کا رشتہ تھا. قرآن مضبوطی سے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، قرآن سے تعلق رکھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی قرآن کی وجہ سے اللہ قوم کو بلندی دے گا اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن سے ہم نے اپنا تعلق چھوڑا، ہم ذلیل و خوار ہوئے. بہت سارے اسباب ہیں. سنتوں سے دوری، ایک تیسرا سبب مختصر میں بتاؤ، ایک تیسرا سبب سنتوں سے دوری. نبی کائنات کی سنتوں کو پامال کرنا. ہر قدم پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، لاکھ سمجھاؤ، مولی صاحب بڑے لچھے دار تقریر کرتے ہو، برات نہ جاؤ تو جانے مولی صاحب نہ جائے. نبی کائنات کی سنت کو پامال کرنا. اللہ اکبر. حاجی صاحب، نمازی صاحب پہلی صف میں، فجر میں، عشاء میں سب سے آگے اور بارات میں، حرام خوری میں بھی سب سے آگے. نبی کائنات کی سنت کو پامال کرنے والے. اور آج دیکھ لیجئے شادی بیاہ میں کہتا ہوں اگر مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے، امیری دیکھنا ہے، مالداری دیکھنا ہے تو ان کی شادیاں دیکھ لو، ان کی شادیوں میں فضول خرچیاں دیکھ لو. اور وہی مسلمانوں کے غریبی دیکھنا ہے تو مسجد میں نماز کے بعد، جمعہ کے بعد کی کیفیت دیکھ لو. گھر سے چلر بیوی سے مانگ کر کے لے کر کے نکلتا ہے، چھٹا ہے کچھ مسجد کے ڈبہ میں ڈالتا ہے. چلر 1-2 روپے کہیں نہیں چلتا، وہی مسجد میں چلاتا ہے. جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہا ہے. نبی کائنات کی سنتوں کو پامال. صحابہ کرام نے، نبی کائنات نے 40 صحابہ کرام کو لگایا، اس جگہ سے ہٹنا نہیں، غزوہ احد ہٹنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے. دیکھا مسلمان جیت گئے ہیں، مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، چلے گئے ہیں. اللہ کے نبی کی سنت کو پامال کر دیا، چھوڑ دیا، نبی کی بات کر دیا. پھر کیا ہوا؟ خالد بن ولید پیچھے سے آئے، حملہ کر دیا، بچے کچے جتنے لوگ تھے سب کو کاٹ کر کے رکھ دیا. تقریباً 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے. ایک سنت اللہ کے نبی کا چھوڑا ہے. صحابہ کرام جیسی جماعت کو اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑا ہے، تباہ کیا. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ رب العالمین کہتا ہے نبی کی مخالفت کرنے سے ڈرو، ورنہ تمہارے اوپر فتنہ ہو جائے، نازل ہو جائے گا، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، یا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا. امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے فتنہ سے مراد سلطان جائر مسلط علیہ. فتنہ سے مراد ظالم بادشاہ، ظالم سلطان ہے جو ان پر مسلط کر دیا جائے گا. اگر آج ظالم بادشاہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر مسلط ہے تو
मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, हमारे हाथ की कमाई हमारे करतूत का नतीजा है। हमने नबी की सुन्नत को छोड़ा, नबी की सुन्नत को छोड़ा, रब्बुल आलमीन ने हम पर जाबिर जालिम बादशाह को मुसल्लत किया। अज़ाबुल अलीम से मुराद लिखते हैं कत्ल आम है। हाजत चिल्ला रहे, बेजा उनको मार दिया गया, बेजा उनका इनकाउंटर कर दिया गया, बेजा उनको शूट कर दिया गया। न अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1450 साल पहले कहा था जब नबी की सुन्नत को पामाल करोगे, मनमानी जिंदगी गुजारोगे तो बेजा मारोगे। तो ये एक सबब हुआ। तीसरा चौथा सबब क्या है? इख्तिलाफ, इंतशार। आज उलमाए किराम आए, अक्सर लोग कहते गए आज का यह प्रोग्राम मौसम की खराबी का नजर हो गया, और मैं ये मानता हूं आज का यह प्रोग्राम इख्तिलाफ का नजर। मेरी आंखें देख रही है, इसी गांव के बहुत सारे लोग शुरू से लेकर के अब तक इस प्रोग्राम में दिखाई नहीं दिए, नजर नहीं आया। ये इख्तिलाफ का शिकार है। अभी रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना, इख्तिलाफ और इंतशार, इत्तेहाद, इख्तिलाफ के नुकसान पर शबे कद्र वाली रात चीख चीख करके चिल्लाते रही। एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल, लेकिन एक इख्तिलाफ की वजह से एक रात की इबादत का सवाब 1000 पाने के लिए 5-5 रातें हमें जागनी पड़ी। इख्तिलाफ की वजह से अगर हम इत्तेहाद के साथ ये प्रोग्राम करते, इत्तेहाद की नीयत से, तो 10 प्रोग्राम का फायदा और बेनिफिट हम हासिल कर लेते। बहुत सारे दलाइल है किताब सुन्नत के। नबी कायनात ने कहा अल जमाअतु रहमतुन वल फुरकतु अज़ाब। जमात, इत्तेहाद रहमत है और इख्तिलाफ अज़ाब है। आज हम इख्तिलाफ में मुस्लिम, आज हम इख्तिलाफ में मुलव्विस हैं। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ। और अजीब हाल तो ये है मेरे भाइयों, क्या बताऊं, शादी ब्याह में, अकीका वलीमा में एक साथ बैठ करके खाएंगे, कोई खिलाफ नहीं, कोई खिलाफ नहीं है। दावत मांगा गया, आए खाए, लेकिन एक साथ एक जलसा में बैठ जाए नहीं हो सकता। दीन के काम एक मस्जिद में, बहुत सारे गांव में एक मस्जिद में सब लोग नमाज पढ़ ले, नहीं होगा। एक मदरसे में गांव के सभी बच्चे आ गए के पढ़ने, नहीं, सारा इख्तिलाफ से दीनी काम। कौन भुगतेगा भैया इसका अंजाम? अल्लाह के नबी ने कहा कि इख्तिलाफ अज़ाब है, इत्तेहाद रहमत है। 5वें बजे मुख्तसरन बताता चलो, 5वें बजे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जैसा फरीजा हमने सिर्फ ये समझ लीजिए उलमा की जिम्मेदारी है लोगों को नमाज के बारे में, रोजा, ज़कात, सदक़ात के बारे में जलसा जुलूस करके बताएं, हमारा काम नहीं है। जबकि नबी कायनात ने क्या कहा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जबकि नबी कायनात ने कहा तुम्हें से जो कोई गलत होता देखे, हर एक के ऊपर ये फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे रोके। और इसी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर तुम इसे, अल्लाह के नबी ने कहा अगर यह काम करना बंद कर दोगे तो तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। आज हमने यह काम भी छोड़ दिया, बस चंद लोगों के लिए मखसूस कर दिया कि वही जो पढ़ लिख करके चटाई तोड़ रहे हैं उन्हीं का काम है, अच्छाई की तरफ बुलाए, बुराइयों से। बहरहाल चलिए, और इसकी एक और वजह हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। मुसलमानों की तबाही, इनके सवाल, इनकी पस्ती, इनके खोए हुए वकार की एक वजह दुनिया से मोहब्बत, दौलत से मोहब्बत है और मौत से दूरी है, मौत से कराहियत है। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी रिवायत है फरमाया, एक ज़माना आएगा लोग तुम्हें बर्बाद करने के लिए, देश को नाबूद करने के लिए ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे जानवर खाने पर टूट पड़ते हैं।
نحنو قلیل یوم ایسن یا رسول اللہ کے رسول، اس دن ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے کیا؟ اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہو جائے گی کیا؟ کہا نا بل انتم کثیر ولکنکم غصاء، کا غصہ ہے اللہ، تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت ویسے ہوگی جیسے سیلاب میں تیرتے ہوئے تنکے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی ایسا کیوں؟ کہا تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا، تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی آج بڑے بڑے پراپرٹی والے، جائیداد والے غلط ہو رہا ہے، نہیں بول رہے ہیں، حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، پردھان جی کے خلاف نہیں بولیں گے، کہیں انکوائری نہ کرا دی جائے، کہیں یہ نہ کرا دیا جائے، سی بی آئی جانچ نہ کرا دی جائے، دولت ہماری بچی رہے، قوم جاتی رہے، مٹتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حب الدنیا، اسی دولت کی محبت میں، اسی دولت کو بچانے کے لیے حق بات کہنے سے کترا رہا ہے مسلمان، حق بات نہیں کہہ رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب اپنے مخالف کو خط لکھا تھا، تعین نہیں بس ختم کر رہا، مخالف کو خط لکھ رہا تھا، لکھ رہے تھے حضرت خالد بن ولید، تو کیا لکھا تھا جانتے ہیں؟ اسلم تسلم، خط لکھے اسلام لے آ، سکون میں رہے گا، سلامتی میں رہے گا، ورنہ کیا؟ ایک ایسی قوم لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا جو موت سے ایسے محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے جتنی تم اپنی بیویوں اور عورتوں سے محبت کرتے ہو۔ گھبرا اٹھا، وہ ہمارے صحابہ کرام یقیناً ثابت کر کے دکھایا ہے، موت اور شہادت سے اتنی زیادہ محبت ہے۔ حضرت حنظلہ بیوی روک رہی ہے پیچھے سے، شہادت بلا رہی ہے، کہا خوبصورتی تیرا جوانی اس نبی کائنات کی طرف سے لگائی ہوئی آواز سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، وہ شہادت جو سامنے دکھائی دے رہی اس سے زیادہ خوبصورت۔ موت، خالد بن ولید نے کہا ایسے قوم لے کر کے چلا آؤں گا جو موت سے ایسے محبت کرتی ہے جتنا تم اپنی بیوی اور عورتوں سے محبت کرتے ہو۔ یہ مسلمان آج ہر کوئی موت سے گھبرا رہا ہے، کہیں غلطی ہوئی جیل میں نہ ڈال دیا جاؤ، پکڑ نہ لیا جاؤ، مار نہ دیا جاؤ، اسی بچنے کے بہانے میں بہت ساری چیزیں غلط کر رہا ہے۔ بہرحال ان سب تمام چیزوں کی مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنے کے کئی اسباب ہیں، حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک سے بچیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پاسداری کریں، قرآن کریم کو پڑھیں پڑھائیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تمام لوگ مل کر کے انجام دیں، اور دنیا سے محبت نکال کر کے آخرت کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو کہیں اور سنی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔